پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ مرد عورتوں سے پہلے آخر اس دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا غور کرنے پر زندگی نے خود ہی میرے دل پر اس کا جواب لکھ دیا کہ بعض مردوں کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ 20 سال کی عمر میں ان پر 50 سال کی ذمہ داریاں آ جاتی ہے کہ جیسے پڑھنا بھی ہے، کمانا بھی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بھی بننا ہے، اور اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھاپے کی طرف ڈھلتے ہوئے دیکھنا، اور ان کی آنکھوں میں سجے خواب اور دل میں بسی امیدوں پر پورا نہ اتر پانا جو ان سے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان سب کی تلاش میں ان کی اپنی زندگی کہیں کھو سی جاتی ہے۔ وہ اپنے 30-35 سال کی زندگی میں ان کٹھن مراحلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں جو ایک عام انسان اپنی 65-70 سالہ زندگی میں دیکھتا ہے۔ اس لیے بعض مرد بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے وہ تھک جاتے ہیں اور زندگی انہیں اس دنیا میں رہنے کی مزید اجازت نہیں دیتی۔ شاعروں کے اپنے خیالات کی ایک دنیا ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سید امان فاقہ کش نے انہی خیالوں میں ڈوب کر کے وہ نظم لکھی ہوگی کہ جب ایک مرد زندگی کے طوفانوں سے لڑتا ہوا تھکا ہارا ہوتا ہے اور اسے یہ ڈر ستانے لگتا ہے کہ جو ابھی ابھی میرا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے اسے بھی ان کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا، تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے مضبوط بنانا اور بتانا کہ ان پر دکھوں کے پہاڑ آ سکتے ہیں۔ نظم ہے کہ سنو تم میرے بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتی رہنا، کبھی روئیں تو روتا چھوڑ کر تنہا چلی جانا، کبھی گر جائیں تو زخموں پہ ان کے ہونٹ نہ رکھنا، سکھا دینا کہ ان کی زندگی آسان نہیں ہوگی، ہمارے غم کے لمحوں میں ہمیشہ ماں نہیں ہوگی، سکھا دینا کہ ان کی زندگی غربت کی عادی ہے، سکھا دینا کہ چھوٹا بھائی ہے بہنوں کی شادی ہے، وگرنہ پھر انہیں پردیش میں روٹی ستائے گی، وہ جب کھانے کو بیٹھیں گے بہت ماں یاد آئے گی، سکھا دینا کہ ان کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔